السلام علیکم. آج میں آپ کو سم اپ کروں گا جو رسک مینجمنٹ ہم نے اب تک پڑھا, سمجھا اور یہاں تک اندازہ کیا کہ اگر ہم کہیں سے کریڈٹ اپروول پروسیس میں آ جاتے ہیں تو اس کا سدباب کیا ہے اگر کہیں گڑبڑی ہوتی ہے, رسک اس میں کیا کیا انوالو ہوتے ہیں, اور اس انوالومنٹ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اگر بہت زیادہ خطرہ فائنانس کو ہوتا ہے, کریڈٹ کو ہوتا ہے, تو اس سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. آپ نے مختلف فیکٹرز دیکھے, پڑھے, سمجھے. آج میں ان کا پھر سے ایک سرسری جائزہ لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو ایٹ اے گلانس پکچر سمجھ میں آ جائے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. تفصیلات تو آپ کو بتا دی, تفصیلات آپ کو معلوم بھی ہو گئیں, اور یہاں تک معلوم ہو گئی کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دی, یہاں تک کہ کون سا فارم آپ نے بھرنا ہے کس اپروول پروسیس کے لیے, اگر آپ کون سا فائنانس لیتے ہیں تو اس کا کیا پروسیسز ہوتے ہیں, اور یہی نہیں کہ لوکلائزڈ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں فائنانسز کی اور اس میں کیا کیا رسک انوالو ہوتے ہیں, بلکہ یوں دیکھا گیا کہ کاروبار اگر آپ کرنے چلیں تو اس میں کیا رسک انوالو ہوتا ہے, اور یہ لوکل رسک یعنی ڈومیسٹک رسک, اور جو اسٹریچ اوور کر کے جاتا ہے گلوبل رسک کے ساتھ ساتھ. کیونکہ میں اس کا اکثر آپ سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ اب دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے. آپ یہاں کچھ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے تو وہ یہیں تک محدود رہے, بلکہ وہ بہت زیادہ آگے بات نکل جاتی ہے, اور اس کے فال آؤٹ جو ہیں وہ ابراڈ بھی ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ باہر آپ کچھ کر کے آئے تو اس کا لوکل یا ڈومیسٹک ایفیکٹ اس کے نہیں ہوتے. غرض کہ ایک دوسرے سے ہر چیز جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. ہم اپنے آپ کو کسی انداز میں بھی بری ذمہ نہیں کر سکتے, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کاروبار جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس کے اسپریڈ اوورز ہر طرح سے ہوتے ہیں. لہذا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب چلتے ہیں, اب دیکھتے ہیں, ایک جائزہ لیتے ہیں. جتنا بھی ہم نے ذکر کیا رسک کے حوالے سے, کریڈٹ کے حوالے سے, اس کے میٹیگیشن کے حوالے سے, یعنی اس میں انشورنس کتنی ہوتی ہے, مختلف قسم کے اس میں ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے ہوم اونرز پالیسیز کیا کیا ہوتی ہیں, آٹو پالیسیز کیا ہوتی ہیں, پرسنل لونز کیا ہوتے ہیں, اور غرض کے لائف سٹائل کی کیا صورتحال ہوتی ہے, کاروبار میں کس طرح کے رسک آ جاتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نے جائزہ لیا اس کورس میں وہ کریڈٹ کیا ہے اور کس انداز میں کریڈٹ کے ایشوز آتے ہیں. کریڈٹ لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, اگر کریڈٹ لے لیا تو دینے والے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور لینے والے پر کیا اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, میں جا کے آپ سے کہوں کہ لائیے مجھے پیسے کچھ دے دیجئے, میں آپ کو پھر واپس کر دوں گا. دینے والے نے آپ کو دے دیے, مگر بات یہاں پہ آتی ہے کہ اس کی ادائیگی آپ کس طرح کریں گے, ری پیمنٹس کی کیا صورتحال ہے. آیا کہ وہ جو دینے والا ہے اسے آپ پر اعتماد ہے یا نہیں, کیونکہ بات اعتماد کی ہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے بھی کچھ پیسے لیتے ہیں تو جو دینے والا ہے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے یہ دے گا کہاں سے, اس کے ذرائع کیا کیا ہیں, اور بات پھر یہیں سے رسک کی شروع ہو جاتی ہے. The moment you dole out money, the moment you give money, immediately the risk starts off. And of course, whoever extends the credit to that individual would of course want it repaid. تو سب سے پہلے جب دیتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ری پے کہاں سے کرے گا. تو ری پیمنٹ میتھڈالوجی یا ری پیمنٹ موڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیویجولس جو ہیں جو بہت گہرے دوست کسی زمانے میں ہوتے تھے, پیسے لے لیں یا دے دیں, آپس میں ناچاقی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک دوسرے سے پھر منہ چھپانے لگتے ہیں تاکہ کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آپ کے سامنے پڑے اور وہ آپ سے پیسے مانگنے لگے. اگر کسی سے اپنے تعلقات کی نوعیت یا کسی کی کتنی صداقت ہے اور وہ اس میں بھاری بھرکم کتنا ہے وہ, اور استحکام اس میں کس قدر ہے, تو اس سے کہا گیا ہے کہ معاملات کر کے دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا فوراً کہ ہاں یہ کتنا کھرا ہے. آپ کو کھرے اور کھوٹے میں فرق اگر پتہ کرنا ہے تو کسی سے قرض لے لو یا اس کو دے دو.
بات یہاں تک ہوتی ہے کہ اتنا تک ہے کہ اگر کسی کا وزن بھی کم نہ ہو رہا ہو تو وہ اس سے قرض لے لو یا اس کو دے دو، وہ دونوں ایک صورتحال میں کچھ دنوں کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا وزن کم ہو گیا۔ یہ اس وقت بات صحیح تھی جس وقت ہمارے اندر اتنا احساس تھا کہ اگر ہماری ضرورت پہ کوئی کام آیا تو وہ کس طرح سے کام آیا، اور اب جب ہماری ضرورت نکل گئی تو اس کی انتہائی شکر گزاری والی کیفیت ہوتی ہے اور اسے واپس کر دیا جائے۔ مگر اب بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ماضی کی ہو کے رہ گئی ہیں، اب ان کی یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن ری پیمنٹس کا اصل موڈ تو ہے۔ پھر اس پہ وقت کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ آپ نے کیا پے کرنا ہے، انٹرسٹ آپ نے کیا لینا ہے، کیونکہ جو بھی کریڈٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو لون یا فائنانس ایکسٹینڈ کر رہا ہے وہ خود سروائیو بھی کرے گا، لہٰذا اس کی سروائیول کاسٹ یا انٹرمیڈیشن کاسٹ ان شیپ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، وہ آپ کو پے کرنی ہوگی، اس کا بھی ہم نے کافی ذکر کیا۔ پھر کریڈٹ سکور، جب کوئی بڑے بڑے جو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے، ان کی کریڈٹ ریٹنگ کے حساب سے ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تاکہ اس میں کیا اندازہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، اس میں کیا معلوم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ماضی میں اگر اس نے کہیں سے کوئی کاروبار کسی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیا ہے تو وہ کہاں تک اپنے ری پیمنٹس میں صحیح رہا، اسی کے حساب سے اس کی ریٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کریڈٹ اسکور جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی ساکھ کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ آئیڈینٹی اسکور بھی اسی طرح سے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ کریڈٹ بیورو اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی بھی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ ڈیفالٹس ہونے لگے، بہت زیادہ اوور ڈیو لائبلٹیز ہونے لگیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ اس کا اسٹیبلش کیا، اس کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی اسٹیبلش کی، کریڈٹ بیورو آف انفارمیشن اس کا بنایا، تاکہ جہاں سے کوئی بھی کسی بینک سے لون کے لیے رجوع کرے تو سب سے پہلے CIB رپورٹ حاصل کرے، دیٹ از کریڈٹ انفارمیشن بیورو سے ایک رپورٹ مل جاتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں سے لون لیا ہوا ہے اور اس لون کے تحت یہ کس طرح سے ری پیمنٹس کر رہا ہے، کہیں اس نے ری پیمنٹس میں دیر تو نہیں کی، تاخیر تو نہیں کی، یا بالکل بھی ادائیگی نہیں کی تو یہ ڈیفالٹر ہو گیا۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کریڈٹ ریٹنگ کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، اور اسی انداز میں ڈیفالٹ ریشیوز جو ہیں وہ کم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ جب اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے یہ کہیں کسی پر پابندی نہیں لگاتا، کسی مالیاتی ادارے پر، کہ اس نے اگر کسی انڈیویجول نے یا کاروباری مرکز نے کوئی ڈیفالٹ کیا ہے تو ایک دوسرا کاروباری یا مالیاتی ادارہ اس کو لون دے سکتا ہے، یہ اس کی ثواب دید ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے ڈیفالٹ کبھی کبھی سرکمسٹینشیل ڈیفالٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر میں آپ سے کر چکا تھا کہ حالات ایسے ہوئے، کراپس صحیح نہیں ہوئی، کراپس ہونے کے بعد اس میں کچھ مونوپولسٹک سچویشنز ہو گئے، اس کے وہ ریٹرنز نہیں ملے، کچھ انسیکٹس کے اٹیکس ہوئے جس سے کراپس کو ڈیمیج کر لیا گیا، کہیں پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور اسی طرح سے دیکھا گیا کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ملک میں ہمارے کافی سفر کر گئے۔ جب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو ایک ساتھ اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ایڈورسٹیز میں، جہاں یہ ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس کے فال آؤٹس ہوں گے، اس کے نتائج برآمد ہوں گے جو نیگیٹو ہوں گے۔ جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں ڈیفالٹس ہوتے ہیں، تو انسٹیڈ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو پیسے دینے سے انحراف نہیں کرتے، بلکہ اسے انکریج کرتے ہیں تاکہ اس کا سیلویج آؤٹ اسے کر سکیں، اس ادارے کو اس کرٹیکل سچویشن سے، کرٹیکل سیناریو سے۔ لہذا ڈیفالٹس بھی دیکھتے ہیں کس طرح کا۔ ولفل ڈیفالٹ، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ولفل ڈیفالٹ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ ولفل ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ قصد کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لون لیا ہے اور ہم نے واپس نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، اور جو لون لیا اس کو اپنی آسائشوں میں لگا دینا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بینک سے انہوں نے لون لیا اور لون لینے کے بعد انہوں نے اپنا گھر بنا لیا،
گھر بنا کر اس میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے، اور جس کاروبار کے لیے انہوں نے لیا ہے وہ کاروبار جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ جب اس کے بیچنے کی بات آئی، بینک کے ری پیمنٹس کی بات آئی، وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں جس سے ری پیمنٹس افیکٹ کیے جا سکیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ غلط ہے۔ اگر سرکمسٹانشل ہے، کسی وجہ سے ہے، ایک ٹوٹل سینیریو اکنامکس کا اس ملک کا اگر کرائسس میں ہے، وہاں ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ اس کا ریکنسیڈریشن ہو جاتا ہے مزید فائنینشیل اسسٹنس کا جو ضروری ہوتا ہے اس کے سیلویج آؤٹ کرنے کے لیے۔ پھر کریڈٹ ریٹنگ اسی حساب سے اس کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے کہ کیا اس کی کریڈٹ ریٹنگ رہی، اور اسی حساب سے جب کریڈٹ ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے اس کی کریڈٹ رپورٹ آتی ہے تو وہ اس کے اسکورز اور کریڈٹ ریٹنگ کے آبزرویشنز یہ دیکھے جاتے ہیں۔ اسی سے لنکڈ اب بات یہاں پہ نہیں رہ جاتی، انٹرنیشنل ایشوز بھی ایسوسیٹڈ تھے، اور وہ انٹرنیشنل ایشوز کیا تھے ان کا بھی ہم نے بغور جائزہ لیا، کیونکہ پہلے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور جب کبھی کریڈٹ کا ایکسٹینشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ کل کو اس نے نہیں دیا تو یہ کیا ہم کر سکتے ہیں۔ وہاں سے نہیں دینے کی صورتحال میں کیا چیز ایک ذہن میں ابھرتی ہے؟ رسک۔ اس کا رسک کتنا ہے، کتنا رسک ہے اور کیسے ہے، کہاں کہاں سے اس رسک کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، اور اس رسک منیمائزیشن کے لیے مینجمنٹ آف کریڈٹ رسک کیسے کریں گے، پرنسپلز کیا ہم اڈاپٹ کریں گے، اور کل کو یہ پیسہ جو ہے وہ ڈوبنے لگا تو ہم اس کو کس طرح سے سیلویج آؤٹ کریں گے۔ تو یہ مینجمنٹ آف کریڈٹ رسک ہمیں اندازہ ہو گیا۔ آپ کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا جو سب سے زیادہ اور بہتر میٹیگیشن پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ میٹیگیشن پروسیس کا انڈرلائن جو میننگ ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی صورتحال کچھ کر دی جائے جس کی وجہ سے وہ پیسہ جو ہو سکتا ہے کل کو ڈوب جائے، واپس نہ آ سکے، تو وہ واپس آ سکے۔ تو ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اگر انالیسس پیسے کے کر چکے ہوں کہ کیا ایسے محرکات ہو سکتے ہیں، فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس میں وہ لاس ہو سکتا ہے، اگر یہ پتہ چل جاتا ہے تو آپ یقین رکھیے کہ جیسے میں نے ذکر کیا ڈیورنگ دا کورس آف دا لیکچرز کہ آپ کے پیسے ڈوبتے نہیں، آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوتے، آپ نے پوری پیش بندیاں کی ہوتی ہیں۔ اور ہاں یہ میں مانتا ہوں کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ میں نے اس کی بھی مثال آپ کو دی کہ ایسے ایریا میں اگر کاروبار آپ کر رہے ہیں جو کبھی کسی زمانے میں زلزلے وہاں نہیں آئے، لیکن آل آف اے سڈن وہاں پہ ارتھکویکس آئے، اور وہ جو کاروبار تھا وہ زمین کے بجائے وہ نیچے زمین کے چلا گیا، اور وہاں سب کچھ صاف ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ آپ اس کی توقع نہیں رکھتے تھے، اور کوئی بھی توقع نہیں رکھتا تھا کہ ایک آپ کا کاروبار نہیں بلکہ جتنا کاروبار اس علاقے میں تھا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کو تو آپ یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ایسے انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو ہم فورسین نہیں کر پاتے۔ ان ویو آف دس ہم اس میں تو قابل معافی ہیں، لیکن کم سے کم ہم وہ فیکٹرز جس کے قطعاً سدباب نکل سکتے ہیں تو وہ کیوں نہ کریں، لہذا وہ میٹیگیٹنگ فورسز ہوتے ہیں، اور اس کو مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے انشورنس کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ لیکن یہی سمجھ، میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے کہ یہی نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز جو انشورڈ ہے وہ محفوظ ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنے کی۔ اب اسیسمنٹ کے پرنسپلز اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اپروپریٹ کریڈٹ رسک انوائرمنٹ دیکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مان لیجئے ایک کاروبار ہے، ایک اسی طرح کا دوسرا کاروبار ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں اینڈ سو آن، ان کاروبار کے ایونٹس میں کیا سچویشنز پیدا ہوئیں، کیا وہ لاس میں جا رہا ہے یا اس میں پروفٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک بار ایک کہیں ایسا سچویشن اگر ہو جاتی ہے تو پرابیبلٹیز نکلتی ہیں کہ پرابیبلٹیز کیا ہے ڈیفالٹ کی، پرابیبلٹیز کیا ہے رسک میکسیمائز کرنے کی، پرابیبلٹیز کیا ہے رسک کو منیمائز کرنے کی، پرابیبلٹیز کیا ہے رسک کس طرح سے ختم کرنے کی۔ فرض کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک سیریز ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے
کہ ہاں یہ رسک ہے اور اس رسک کو کس طرح سے ختم کیا جاتا ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا کیا رسک انوالوڈ ہیں تو وہ ہم پھر اسے ختم کر لے جاتے ہیں. اب تو یہ بھی ہے کہ اندیکھے خدشات کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس میں پھر ختم کرنے کی انہیں بھی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے خاص طور سے مالیاتی اداروں کا, وہ ہمارا پیسہ تو نہیں ہوتا, ہم تو صرف ایک امین ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. لہٰذا ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں ایک ساؤنڈ کریڈٹ گرانٹنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ منیمائزیشن ہوتا ہے کس چیز کا, رسک کا, جو اپروپریٹ ٹائم پہ ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جب کریڈٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے, رسک کے بات آتی ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں پالیسیز کیا ہیں. اس کا بھی ذکر میں نے آپ سے کیا کہ کس طرح سے رسک کو میجر کیا جاتا ہے, اور اسی رسک کے مینجمنٹ میں آپ بہت سے ساورن رسک دیکھتے ہیں, لیکوڈیٹی رسک دیکھتے ہیں, کنٹری رسک دیکھتے ہیں, پولیٹیکل رسک دیکھتے ہیں, لیگل رسک دیکھتے ہیں. پر اس کے اتنے طرح کے رسک ہوتے ہیں جو ہمارا رسک انالسٹ اسے اینالائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں یہ جو فائنانس سینکشن ہوا, فائنانس گرانٹ ہوا, یہ بالکل صحیح ہے. اور اسی حساب سے پھر وہ ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس بھی آتا ہے. وہ ڈاکیومنٹیشن ہو سکتا ہے فائنانس کنٹرول ڈاکیومنٹس کا پروسیس ہو, چارج ڈاکیومنٹس کا ہو, لیگل ڈاکیومنٹس کا ہو, غرض کہ کسی طرح کے ڈاکیومنٹیشن پروسیس کو اس کو فول پروف بنایا جاتا ہے. اور یہ فول پروف بنانے کا کام جو ہے وہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. یہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن پہلے تو بینکوں اور مالیاتی اداروں میں نہیں ہوا کرتے تھے, میں ڈومیسٹک لیول پہ بات کر رہا ہوں, لیکن اب ہر بینک میں کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے, اور وہ بڑا افیکٹو رول ہوتا ہے. جس وقت فائنانس ایکچولی ڈسبرس کیا جاتا ہے اس پرٹیکولر کلائنٹ کو, تو اس سے پہلے ہر چیز ٹھوک بجا کے اس سے پورا ڈاکیومنٹیشن کروا کے تب فائنانس ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اب جو ہم نے فائنانس کیا ہے یہ سیف ہے, اور اسی سے ایک کریڈٹ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, رسک فری کریڈٹ انوائرمنٹ, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فائنانس ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اسی طرح سے وہ واپس بھی آنے کے امکانات ہوتے ہیں. پہلے تو اگر ہم فائنانس ایکسٹینڈ کر دیتے تھے تو وہ رسک ساتھ ساتھ کیری آؤٹ کرتا تھا, اور بس ہم کولیٹرل لے کر بیٹھ جاتے تھے جو اس کے بیک اپس ہوتے تھے سیکورٹی کی شکل میں, اور ہم اس سے پھر کچھ کر بھی نہیں پاتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا, یہ جو فائنینشیل رسک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا تھا وہ رہتا تھا, اور جب ڈیفالٹس ہوتے تھے تو اس کی ریکوری ممکن نہیں ہوتی تھی. لہٰذا مینٹیننس آف اپروپریٹ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن بہت ضروری ہے. یہی نہیں کہ صرف فائنانس ایکسٹینڈ کر دیا گیا, جب فائنانس ایکسٹینڈ کر دیا تو اس کے حساب سے کیا ہوا کہ ہم بس بیٹھ گئے, بری ذمہ ہو گئے. بات یہ ہوتی ہے کہ اصل ذمہ داری دیکھیں, جس وقت آپ کریڈٹ گرانٹ کرتے ہیں, یہ لوکلی نہیں صرف بات ہے بلکہ گلوبلی ہے. یہ آپ کسی کو پیسے دینے والے اگر ہوتے ہیں تو دیکھیے کتنی خوشامدیں آپ سے کرتا ہے, آپ کے ساری شرائط آپ سے ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ اس کو ایک ایک گھنٹہ کئی گھنٹے اگر بٹھائے رکھیں تو وہ بیٹھا رہے گا, کچھ آپ اس سے کہیں تو وہ پورا کر دے گا. آپ یہاں تک ہے کہ اس سے روز اس سے کہیں چکر لگاؤ اور آ کے بیٹھے رہو, سب کچھ کر دے گا. مگر ایک بار جب اس کے ہاتھ پیسے آ گئے, اسی وقت جس وقت اس نے پیسے سارے لیے, آپ سے وہ نگاہیں بچانے لگے گا, اور پھر کیا ہوگا, آپ اس کو فالو کریں گے. اس نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا, اب آپ اس کے پیچھے پیچھے. لہذا یہ جو مانیٹرنگ کا جو پروسیس ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اسے کس طرح میجر کرتے ہیں, کس طرح سے مانیٹر کرتے ہیں, یہ آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے, ضرور جاننا چاہیے, اور اس میں قطعاً کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں نکلتی. میجرمنٹ اینڈ مانیٹرنگ پروسیس جو بہت افیکٹو ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ اگر اسے کلائنٹ کو پتہ چل جائے, بورور کو پتہ چل جائے کہ یہ بینک والے جو ہیں یہ کوتاہی کر رہے ہیں, انہیں پرواہی نہیں ہے فائنانس کی کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کس طرح سے فائنانس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ پیسہ گیا کہاں, وہ بھی اسے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ اب ایک بار پیسہ لے لیا, اب کوئی پیچھے تو آئے گا نہیں, اس لیے وہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن اگر پرسسٹنٹ مانیٹرنگ ہو,
اگر اس کے پیچھے جاتے رہیں، اس کا کاروبار ہے اسے وزٹ کرتے رہیں، اس سے ہر وقت اپنے رابطے رکھیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ آپ ایک دن میں، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کسی سے پرسسٹنٹ آپ کے کانٹیکٹس ہیں تو ایک دن میں وہ وہاں سے سب کچھ غائب نہیں کر سکتا۔ اگر آپ وہاں جاتے رہیں، ملتے رہیں، اس کے بارے میں معلوم کرتے رہیں، اس سے کچھ بھی بات چیت کرتے رہیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ سب کچھ آپ کے بارے میں اسے معلوم ہوگا کہ آپ کس طرح آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایک طرف سے غفلت برتی تو ہاں، پھر وہاں آپ کے پیسے کھو جانے کے بہت قوی امکانات ہیں۔ ایڈیکویٹ کنٹرولز کا یہی مطلب ہے۔ کریڈٹ رسک اس طرح سے آپ کا بہت منیمائز ہو جاتا ہے۔ کچھ کرائٹیریا تھا جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کس طرح سے کریڈٹ اپروول پروسیسز ہوتے ہیں، اور ان کریڈٹ اپروول پروسیسز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کریڈٹ اپروول پروسیسز کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کولیٹرل کا اسیسمنٹ کروانا پڑتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ دیکھنی پڑتی ہے، اور اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا ویلیویشن کروانا ہوتا ہے کہ آیا کہ جو بیک اپ کی شکل میں آپ لے رہے ہیں وہ کیا ہے، پورا اس کی قیمت نکل جاتی ہے یا نہیں۔ کل کو اگر اس میں کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے کریڈٹ میں، اور اس مشکل کے پیش نظر آپ کو پیسہ واپس لینے میں مشکل ہوتی ہے، تو then you would have to fall back upon what? That collateral which has been provided by the customer. اور وہ کسٹمر جب کولیٹرل پرووائڈ کرتا ہے تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ آپ اس سے واپس لے سکیں۔ اب میں آپ کو ایک اس کی مثال دوں، مثالیں تو میں نے آپ کو بہت دے دی، لیکن آپ کو پھر فریشن اپ کرنے کے لیے ایک مثال دوں کہ ہاں، ایک بینک نے ایک کسی کو فائنانس ایکسٹینڈ کیا، اس کے بعد نہ اس نے مارک اپ دیا، اور نہ مارک اپ دینے کے بعد اس نے انسٹالمنٹس بھی پے نہیں کی۔ نتیجہ، اور اس کو ریمائنڈرز دیے گئے، نوٹسز دی گئیں، ہر طرح سے اس کو یاد دہانی کروا دی گئی، اس کے پاس بینک والے گئے، مگر اس کے کانوں پہ جوں نہ رینگی، اور وہ اس نے قطعاً توجہ نہیں دی جس وقت اس کے پاس لوگ جاتے تھے۔ بینک والوں کے پاس سب سے زیادہ جو مشکل گھڑی میں ان کے ہتھیار کام آتا ہے، اس کا جو کولیٹرل ہے، اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ کولیٹرل، اب تو بینک کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی کورٹ میں گئے اس پراپرٹی کو نیلام کر دیتا ہے، اور اپنی جتنی بھی رقم ہے وہ لے لیتا ہے، اور جو بچتی ہے وہ کلائنٹ کو دے دیتا ہے۔ انہوں نے نوٹسز دی، نوٹسز سرو کروانے کے بعد آکشنیئرس کو بلایا اور کہا کہ اب ہم تمہاری جو پراپرٹی ہے وہ نیلام کر، تب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہ سمجھا یہ کرتا تھا کہ ہمارا جو لٹیگیشن پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ طویل ہوگا کہ یہ بینک والے کچھ کر ہی نہیں سکیں گے۔ جب نیلام ہونے لگا تب اس سے پہلے کہ بولی جائے، اس نے بینک کی ساری رقم جو واجب الادا تھی وہ سب ادا کر دی۔ لہذا ایک یہ بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے رسک ایسپیکٹس کو ہم کور کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہمیں جب اسیسمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں کریڈٹ رسک ریٹنگ کے حساب سے کہ یہاں پر پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ کیا ہے۔ اب پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ کے مختلف قسم کے زاویے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے کہ کیا اس طرح کا جو بزنس ہے اس میں پرابیبلٹی کے ماضی میں ہوئی، اس کے بعد یہ کاروبار جو کیا جا رہا ہے اس میں کیا پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ ہو سکتی ہے، اس کے ری پیمنٹس میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ غرض کے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جائزہ لے کر پرابیبلٹیز ڈٹرمن کی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ لاس گیون ڈیفالٹس کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا یہاں پہ یہ لاسز ہو سکتے ہیں، کیا یہاں پہ یہ ڈیفالٹس ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ان کا میٹیگیشن ہو سکتا ہے، کس طرح سے ان کا منیمائزیشن ہو سکتا ہے۔ اب مزید اس بات کو اور مستحکم کرنے کے لیے اس کا جو ایکسپوجر ہے وہ دیکھا گیا کہ لیول آف ایکسپوجر کیا ہے، ایسٹس کیا ہیں۔ یہ جو پرابلمس ہمیں یہاں درپیش ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی کو یہاں پہ درپیش ہوتی ہیں اور کسی کو نہیں ہوتی؟ دنیا میں ہر جگہ یہ پرابلمس کراپ اپ ہوتی ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں پیسے کی بات آتی ہے پرابلمس فوراً شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی کونا ہو، انگلینڈ، امریکہ، لیٹن امریکہ، ساؤتھ ایشیا، پیسیفک، ویئر ایور، جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو اس میں آپ کو یہی ساری صورتحال نظر آئیں گی، اور خاص طور سے پیسوں کے حوالے سے نا،
جب پیسوں کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ مشکلات فوراً شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں انسانی فطرت آپ نہیں بدل سکتے. فطرت آپ کی جب ہوگی تو آپ نے یہی کچھ کرنا ہے. پیسے آپ کے جہاں سامنے آئیں گے تو فوری طور پہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا یہ تو سمتھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس سمتھنگ ویری پریشیس. تو آپ کے خود ہی ذہن میں آپ کا مائنڈ جو ہے اسی سمت میں کام کرنا شروع کر دیتا. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر گلوبل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر سب مل کر اس کے قوانین مرتب کرتے ہیں اور اسی حساب سے پھر وہ وضع ہوتے ہیں وہ قوانین ہر ادارے میں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے معلوم ہو سکے کہ ہاں کیا صورتحال ہے اور اسی حساب سے رولس اینڈ ریگولیشنز فریم ہو جاتے ہیں. اور کہیں ہم ملتے ہیں کسی جگہ جیسے آپ سے ذکر کیا کافی تفصیل سے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کہ ہاں رسک مینجمنٹ میں کون سے قوانین ہونے چاہیے جہاں کے رسک کو منیمائز کیا جا سکا اور وہ بیسل 1 اور بیسل 2 اکارڈز کی شکل بن گئی. اس کا بھی تفصیلی جائزہ ہم نے لیا تاکہ وہ سگنیٹریز اور نان سگنیٹریز ہر طرح سے ذمہ دار ٹھہرائے جا سکیں جو ان کا وائلیشن کریں گے رسک مینجمنٹ پرنسپلس کا جو کہ اننسیٹ کر دیے گئے کہ ہاں لک دیز آر دا مینجمنٹ پرنسپلس and these are the risks which are associated with the credit lending etc. Therefore it has to be observed and they are to be finalized and the risk associated with such credit lending have to be adhered to and subsequently they are to be minimized. تو یہ گلوبل لیول پہ یہ فنامنا ہے, یہ لوکل لیول پہ فنامنا ہے, یہ ڈومیسٹک لیول پہ فنامنا ہے اور ہر انداز میں انڈیویجول لیول پہ یہ فنامنا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا انسانی فطرت آپ کبھی نہیں بدلتے چاہے وہ ایریاز جس میں آپ رہتے ہوں وہ کوئی بھی ہوں چاہے قریب ہوں یا دور افتادہ ہوں چاہے وہ بالکل آپ کے پاس ہوں یا آپ سے بہت دور ہوں چاہے آپ ایسی جگہ ہوں جہاں آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو اور نہ کچھ اس کے بارے میں سنا ہو وہ پرنسپلس آپ کے بدستور ویسے ہی ہوتے ہیں اور آپ کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو انہیں دیکھنا پڑتا ہے لہٰذا دے آر سیٹ ایز دا اسٹینڈرڈس. دین یہ اکارڈز بنے بیسل 1 اور بیسل 2 اس میں باقاعدہ سجیشنس ہوئے کمیٹی بنی 1999 آنورڈز ان کا میں نے آپ سے ڈیٹیلز میں ذکر کیا اور آپ کو اب ایک اچھا جائزہ پتہ چل گیا ہوگا مل گیا ہوگا کہ ہاں یہ اکارڈز سیٹل ہوئے اگینسٹ اینڈ ان بٹوین سرٹن ممبر کنٹریز اور ان کا امپلیمنٹیشن ہوا اور اسی امپلیمنٹیشن کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے اور وہ اس پروسیس میں ہیں جس کا امپلیمنٹیشن ہو سکے. لہٰذا وہ مینجمنٹ پرنسپلز جو ہیں ان کا بغور جائزہ لیا گیا اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا تاکہ جب کبھی بھی کسی کریڈٹ کے حوالے سے کوئی بات آئے تو لینڈنگ کو انہوں نے فول پروف اور رسک فری بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. ہاں کچھ نان ممبر کنٹریز بھی تھے اس بیسل 2 اکارڈ کے حوالے سے جس میں وہ نہیں تھے شامل لیکن ان کو بھی جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو گیدر کیا انہوں نے اس کو اپنے ڈریگ نیٹ میں لائے اور لانے کے بعد پھر اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کر دیا. دے بیکم ناؤ دا اسٹینڈرڈس آف رسک مینجمنٹ پرنسپلس. غرض کہ جن ساری باتوں کا ذکر ہم کرتے آئے اپنے اس کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کے کورس کے حوالے سے میرا خیال ہے ہم نے اتنا رسک کے حوالے سے بات کی کریڈٹ کے حوالے سے بات کی میٹیگیشن کے حوالے سے بات کی ایک ایک اس کا جو سیلینٹ فیچر ایسپیکٹ ہے چاہے لوئسٹ لیول پر ہی کیوں نہ صحیح اس پہ آپ کو فارمیٹس کا ذکر کیا فارمز کمپلیٹ کرنا بتائے چاہے وہ آٹو فائنانس ہو چاہے وہ ہوم فائنانس ہو چاہے وہ پرسنل لونز ہوں چاہے لائف سٹائل فائنانسنگ ہو چاہے کاروباری فائنانس ہو کسی انداز میں فائنانسنگ ہو اس کا سب سے زیادہ جو اس کا امپیکٹ ہے کہاں ہوگا کیسے ہوگا کس طرح سے اس کا امپلیمنٹیشن کرنا ہوگا اس کا ہم نے ایکسپوجر کا میتھڈالوجی آپ کو بتائی اس کے میٹیگیٹنگ پروسیسز پہ روشنی ڈالی اور اس کے کریڈٹ اپروول پروسیسز کیا کیا ہوتے ہیں ان کے فول پروف ارینجمنٹس کیا ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایویلویشن ہوتا ہے. میں دوبارہ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنٹ ہے جب آپ کوئی کریڈٹ سینکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں
آپ نے اس سیکیورٹی کو, آپ نے اس کولیٹرل کو اسیس کیا ہوتا ہے. میں نے اکثر آپ سے باتوں کے دوران یہ بھی ذکر کیا کہ اکثر کولیٹرل ایسا بھی ہو گیا کہ اس وقت جس وقت وہ کریڈٹ لینڈ کیا جا رہا ہے, ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, تو وہاں وہ ہے کولیٹرل. تھوڑی دیر کے بعد, کچھ عرصے کے بعد وہاں گئے اور دیکھا وہ کولیٹرل ہے ہی نہیں. پتہ چلا کہ اس دریا کے کنارے تھا وہ, اور دریا نے اپنا رخ موڑا اور وہ کولیٹرل جو ہے, پراپرٹی ہے, اس دریا میں آ گئی. اب آپ کہاں سے, جس وقت وہ فائنانس ڈوبنے لگا, ریکوری کرنے چلے, جب وہاں وہ کولیٹرل ہے ہی نہیں تو فائنانس کہاں سے ریکور کریں گے؟ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنے محتاط رویے کے پیش نظر. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کولیٹرل ہونے کے باوجود بھی آپ فائنانس کو ریکور نہیں کر سکتے, اور جب فائنانس کو ریکور نہیں کر سکتے تو اس میں پھر آپ کا ایکسپرٹیز آ جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ریکوری میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنی ہے اور ہر طرح سے فائنانس آپ کا سیکیورڈ ہو. کیونکہ جو لینڈنگ آپ کر چکے وہ تو پیسہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, اور وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے, وہ کسی دوسرے کا ہے جو آپ نے دیا. جہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں آپ کو ضرور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو امین سمجھ کر کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے, جمع کروائے, تو آپ اس کو اسی طرح سے امانت میں خیانت نہ کر کے, اور جس نیک نیتی سے اس نے آپ کے پاس لا کے پیسے دیے اتنی ہی نیک نیتی سے آپ نے اس کی ادائیگی کی, اسے واپس کیا, تب تو یہ صورتحال ہے. ورنہ آپ اس کا جواب یہاں بھی دیں گے اور بعد میں بھی دیں گے. لہذا اس کے لیے جو دنیاوی نقطۂ نگاہ کے حساب سے جو پرنسپلز آؤٹ لائن کیے گئے ان کا ضرور امپلیمنٹیشن ہر طرح سے کرنا چاہیے, اور اپنے کریڈٹ اپروول پروسیسز کو فول پروف ہمیشہ سمجھنا چاہیے اور انہیں بنانا چاہیے. اسٹیپس کیا تھے ان کا بھی ذکر کیا, ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ کیا جاتا ہے ان کا بھی ذکر کیا, کس طرح سے کریڈٹ انفارمیشن بیورو سامنے آتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا. غرض کہ ہر میتھڈالوجی کو ٹرانسپیرنٹ, فول پروف, اکاؤنٹیبلٹی اور اس کو ایبسلیوٹ بیسس پر اسیسمنٹ کرنا یہ ہمارا فرض بنا دیا گیا. لہذا جب یہ صورتحال سامنے ہوگی, جب یہ پریکٹسز ہمارے سامنے ہوں گی, تو ہم پھر کبھی نہیں اپنا جو صحیح معنوں میں جو پیسہ ہم نے دیا ہوا ہے وہ گنوا نہیں بیٹھیں گے. اب کیا ہے کہ جب کراس بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے اس کے الگ پرنسپلس ان کا ذکر کیا, سپرویژن کس طرح سے ان کو کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آئی, اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رسک ٹرانسفر ہوتا ہے. مارکیٹ میں کس طرح سے جب پروڈکٹ لانچ ہوتے ہیں تو وہ انوویٹو پروڈکٹس جو ہیں کس طرح سے رسک فری ہوتے ہیں, اور اگر وہ انوویٹو پروڈکٹس رسک فری ہیں تو ریزیڈول رسکس جو ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا ہے. یہی بات آ گئی تھی, اس کا ذکر بھی ہوا کہ فائنینشیل ایڈوائزر کا کیا رول ہوتا ہے. جو بھی فائنینشیل ایڈوائزر ہے اس نے کس طرح سے کمپنی کو جہاں وہ ملازمت کرتا ہے اس نے کیا کیا ایڈوائز دینی ہے, اور کس ایڈوائز کو کمپنی نے کیسے ماننا ہے تاکہ رسک فری انوائرمنٹ میں وہ موو اباؤٹ کر سکیں. دیکھیں ابتدائی طور پہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر فائنانس کے آپ موو نہیں کر سکتے. کوئی بھی کام آپ کرنے چلیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ جاتے ہیں کسی بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس اور دیکھتے ہیں جا کے, اور اگر آپ کی وہ مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کر دیتے ہیں. لہٰذا وہ فائنینشیل رسک آپ ایسرٹین کرتے ہیں, اور وہاں رول شروع ہو جاتا ہے آپ کی فائنینشیل ایڈوائزر کا. کتنے طرح کے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں, کہاں کہاں کیسے انہوں نے پلاننگ کرنی ہے, فائنینشیل پلانرز کہاں سے آ جاتے ہیں, ان ساری باتوں کا جو ذکر ہے وہ ہم نے اس کریڈٹ اور رسک مینجمنٹ پروگرام کے تحت ذکر کیا. وہاں پہ فائنینشیل پلانرز کا کیا رول ہے, فائنینشیل ایڈوائزرز کا کیا رول ہے, رسک کے میٹیگیٹنگ فیکٹرز کیا ہیں, اور کلائنٹ آبلیگیشنز یا رسپانسبلٹیز کیا ہے, ان کا بھی ہم نے بغور جائزہ لیا, اور اسی جائزے کے تحت ہم نے ساری باتیں کی. کیونکہ بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو فائنینشیل ایڈوائزر اگر اپنے کلائنٹ کو ایڈوائز کرتا ہے تو وہاں اس کو رسک کے حوالے سے وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ رسک کیا ہے, لاس جو فائنانس ایکسٹینڈ ہو رہا ہے وہاں کیا ہوگا, چانس کس طرح سے ہوگا,
اس میں پیرلز کیا ہیں، مشکلات، ہیزرڈس کیا ہیں، رکاوٹیں، دقتیں، بیسک کیٹیگریز، کہاں کہاں سے رسک کتنا انوالو ہوتا ہے، پیور رسک کسے کہتے ہیں، برڈن آف رسک اور سوسائٹی میں کس طرح سے رسک انٹرٹین ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اور جب رسک سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ رسک کیا ہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ میتھڈالوجی کیا ہے جس سے ہم رسک کو ہینڈل کر سکتے ہیں. غرض کہ یہ تمام وہ صورتحال ہوتی ہیں جس سے ہمیں رسک کا منیمائزیشن پرنسپل ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور یہ رسک منیمائزیشن پرنسپل ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اکثر کہ جس وقت آپ آنکھ کھولتے ہیں اس وقت رسک شروع ہو جاتا. آپ اس بات کو تو چھوڑ دیجئے کہ جب آپ کے پاس پیسے آئے تو رسک آ گیا. بات یہ ہوئی جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسک آپ کا سامنے آیا. پتہ نہیں آپ اس پوزیشن میں ہیں بھی کہ اٹھیں اور جا سکیں اور گھر سے باہر نکلیں تو خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہ سکے. اور اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو واپسی میں کوئی ایسے واقعات آپ کے سامنے ہو گئے کہ آپ واپس اپنے گھر تک نہ آ سکے. غرض کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، پلک جھپکانا، ہاتھ اٹھانا، قدم نکالنا، گھر سے جانا، باہر واپس آنا، ہر طرح سے ہماری زندگی جو ہے وہ رسک سے بھری ہوئی ہے. اور جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسک ہر قدم پر ہمارے لیے ہے تو خاص طور سے ایسی ریئر کموڈٹی جو ہمارے سامنے ہے اور دن رات جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو یقین رکھیے کہ کس قدر زیادہ یہ رسکی ہے. تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. اور جب ہم اتنی زیادہ احتیاط کریں گے تو یقین رکھیے کہ آپ کی جو احتیاط ہے وہ ضرور برابر ثابت ہوگی، اور جو نتائج آپ برآمد کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ان سے ہوں گے. ان کا ذکر بغور ہم نے بات کی، اور اس کا کافی خاطر خواہ امید ہے کہ اثرات بھی مرتب ہوں گے. پھر ہم نے ذکر کیا کہ فائنینشیل سروس انڈسٹریز یعنی بینکس کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اور ان کا جو سب سے زیادہ میٹیگیٹنگ سورس، میٹیگیٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے انشورنس کے حوالے سے بات چیت. لیکن میں نے جس کا اکثر آپ سے ذکر کیا کہ یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ انشورنس آپ نے کروا لی تو ہر چیز سے آپ بری ذمہ ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. انشورنس کی بھی کچھ سرٹن لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں اس انشورنس میں بھی، اور جہاں کہیں اس انشورنس کے حوالے سے بات آئی نو ڈاؤٹ اس میں میٹیگیشن تو ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ انشورنس جو ہے سب کچھ نہیں ہوتی. آج کل یہ سمجھ لینا کہ ایک آپ کاروبار کرنے چلے، آپ نے اس کو انشور کرا لیا اور بس، لیکن وہ انرجیز جو آپ نے بزنس سیٹ اپ کرنے میں لگائیں وہ دوبارہ آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ وہ اس میں جو پرابلمس کا منیمائزیشن آپ نے کیا وقت کے ساتھ ساتھ، آپ کا ایکسپوجر جو تھا وہ آپ کا اس میں ہوا اور اس میں لاس پہنچا، وہ دوبارہ آپ کیسے سسٹین کریں گے؟ غرض کہ یہ تمام قباحتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں. جب انشورنس کی بات آتی ہے تو ہمیشہ انشورنس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ میٹیگیٹ تو کر دیتا ہے رسک، لیکن کس حد تک میٹیگیٹ کرتا ہے. لہٰذا ہمیں ایسے سکھ کا سانس نہیں لینا چاہیے جب ہم کوئی انشورنس کروا لیتے ہیں. ہمیں اپنے ایفرٹ ضرور کرنے چاہیے تاکہ رسک کا منیمائزیشن کریں. ہاں، ٹو فال بیک اپون انشورنس ہوتی تو ضرور ہے، مگر اس انشورنس پر ہمیں ہر طرح سے تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اور خود اپنی کاوشیں یا کوششیں جو ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. انشورنس کے حوالے سے ایجنٹس اور بروکرز کا ذکر کیا، مارکیٹنگ سسٹم میں انوویٹو پروڈکٹ انشورنس کی بات کی، انڈیویجول لیول پہ انشورنس کروانا ہوتا ہے تو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، گلوبل لیول پہ انشورنس کروانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گروپ انشورنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے رسک میٹیگیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں، اور ان کا اسکوپ دیکھا جاتا ہے رسک مینجمنٹ میں کیا ہے. اب اس رسک مینجمنٹ کے اسکوپ کے حساب سے بھی کافی ذکر کیا، اور اسی ضمن میں مارکیٹ ڈائنامکس کیا کیا تھیں کہ کس طرح سے آپ نے کاروبار کرنا ہے
اور کاروبار کیا اور اس میں ڈائنامزم کہاں ہے اور کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو رسک کور ہوتا ہے انشورنس کے ذریعے، لاس فورکاسٹنگ کہاں پہ کی جاتی ہے، فائنینشیل انالیسس کیسے کی جاتی ہے، ڈیسیژن میکنگ کہاں پہ آتی ہے، اور آپ کے اور کون سے رسک مینجمنٹ ٹولز ہیں جن کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ جب کہیں ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رسک اتنا منیمائزیشن ہوا، انشورنس کر دی گئی، تو کیا ہوا، اس کو انڈر رائٹ کیا گیا۔ جب انڈر رائٹ اسے کیا گیا تو وہاں کیا چیز ہوئی، وہاں آپ بہت سے خطرات سے بچ گئے، پروڈکشن دیکھا گیا، کلیم جب آپ کو لانچ کیا جاتا ہے تو سیٹلمنٹ کیسے ہوتا ہے، ری انشورنس۔ میں نے ری انشورنس کے حوالے سے آپ سے بڑی بڑی باتیں کی کہ ایک کمپنی ہے، اس نے انشورنس کر لی، اب وہ بہت زیادہ بڑی انشورنس ہے تو وہ اکثر کبھی جب کلیم لانچ ہوگا تو وہ پیسے کہاں سے دے گی۔ جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو وہ ری انشورنس کلیم کرتی ہے، اپنی کوئی ایسی آرگنائزیشن سے اس نے ری انشورنس اس پروڈکٹ کی بیسس پہ کروائی ہوتی ہے تاکہ اس کا جب اگر ان ٹائمس آف کلیم لانچمنٹ اگر ہو تو وہ اس سے ری انشورنس کمپنی سے کلیمز لے کے آگے سیٹلمنٹ کرے۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح سے جب انشورنس ہوتی ہے تو یہ انویسٹمنٹس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ انشورنس کمپنی بس کیا ہے، ایک پروڈکٹ آ گیا سامنے اور وہ ہم نے انشورنس اس سے کروا لی، اور انشورنس کروانے کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا ہے، جو لاسز ہیں وہ ری سسٹین ہو جائیں گے اور لاسز جو ہیں منیمائز ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی رسک کو منیمائز کرتے ہیں انشورنس کے ذریعے تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس رسک کے حوالے سے وہ میٹیگیشن تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں جب آپ پریمیم دیتے ہیں تو اس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے کنٹری کی اکانومی میں۔ جب آپ انویسٹمنٹ کروا لیتے ہیں یا انویسٹمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو ریٹرنز ملتے ہیں۔ ابھی تک میں نے یہ بھی آپ سے بات کی کہ بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو انٹرمیڈیشن یا انٹرمیڈیریز کہتے ہیں، اور جب بیچ میں وہ کوئی اپنی کاسٹ ریٹین کرتے ہیں تو وہ انٹرمیڈیشن کاسٹ ہے۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ بھی کیا فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہوتی ہیں، تو اس کا جواب آپ نے شاید سر ہلایا کہ ہاں کہیں کہیں فائنینشیل انٹرمیڈیریز بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ہر جگہ انٹرمیڈیشن کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جب کلیمز لانچ کیے جاتے ہیں، انشورنس کروائی جاتی ہے تو اس کا پریمیم پے ہوتا ہے، اور جب پریمیم پے ہوتا ہے تو یہ انویسٹمنٹ میں لگایا جاتا ہے، کنٹری کی اکانومی میں گروتھ آ جاتی ہے، اور پھر جو اس کے ریٹرنز ہوتے ہیں تو ایٹ دا ٹائم آف lodgement of the claims and their final settlement آپ کو وہ ریٹرنز ملتے ہیں، اور پھر آپ کو اس سے آگے گاڑی بڑھتی ہے، اور اس کے بزنس میں یا انڈیویجول حیثیت سے ان کے لاسز جو ہیں وہ منیمائز ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں جب ہم کبھی انشورنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ رسک ٹرانسفرنس ہے، یہ لا آف لارج نمبرز ہیں۔ بہت سی چیزیں یہ دیکھا ہے کہ جب آپ یہ محسوس کیجئے کہ جس وقت اگر کسی ایک چیز کو آپ نے پروڈیوس کیا، اس پہ بہت زیادہ پروفٹ لے لیا، اور مگر آپ نے اس چیز کو کئی طرح سے پروڈیوس کر دیا، والیوم آپ نے بہت زیادہ اس میں رکھا، اور والیوم رکھنے کے بعد آپ اتنا ہی پروفٹ جو آپ نے ایک کسی پروڈکٹ پہ لیا بیچنے پر، اگر وہی پروڈکٹ آپ نے لارج نمبرز میں اسپریڈ آؤٹ کر دیا، تھوڑا تھوڑا ہر پروڈکٹ سے لیا، تو کیا ہوا نتیجہ، اتنا ہی آپ کو پروفٹ بن گیا۔ وہاں آپ کے لارج نمبرز میں ایفرٹس تو زیادہ لگے، لیکن وہ ڈائیورسفائی ہو گیا، وہ اسپریڈ آؤٹ ہو گیا، اس سے ریکوری زیادہ آسان ہو گئی، اس میں آپ کے لیے حاصل تو ہوا مگر ریکوری انشورڈ ہو گئی۔ لہٰذا یہ سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ضرور سامنے آتے ہیں، اور لارج نمبرز کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مفید یا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ انشورڈ رسک ہوتا ہے، جب رسک انشورڈ ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ رسک کیسے اسپریڈ ہوگا، ریڈکشن رسک کا کیسے ہوگا، اس کا بھی بغور اور بخوبی جائزہ لیا۔ انشورنس کی کریڈٹ ریٹنگ سوال کیا تھا کہ کیا نہیں ہوتی، کریڈٹ اسکور ہوتا ہے، ہاں اس کا بھی کریڈٹ اسکور ہوتا ہے، جیسے کہ
فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا کریڈٹ اسکور ہوتا ہے. جب فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا کریڈٹ اسکور ہوتا ہے تو اس کو اسی حساب سے ریٹ کرتے ہیں, اور ریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کریڈیبلٹی ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر اس کچھ انشورنس کانٹریکٹ کے بیسک پارٹس ہوتے ہیں جن کا ہم نے بہت زیادہ تفصیلی ذکر کیا اور جائزہ لیا. جب تک ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے نہیں کہ وہ کیا بیسک پارٹس ہیں انشورنس کانٹریکٹ کے, تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. مزید جب کانٹریکٹ کے حوالے سے بات آئی تو اس میں انشورڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ انشورڈ کہتا کون ہے, کہلاتا کون ہے, انشورر کون ہوتا ہے, ڈیفینیشنز کیا ہوتی ہیں, انڈورسمنٹس کیا ہوتے ہیں, رائڈرز کیا ہوتے ہیں, ڈیڈکٹیبلز کس طرح سے کیے جاتے ہیں انشورنس کے حوالے سے, ہیلتھ انشورنس میں ڈیڈکٹیبلز کیا ہیں, اور کو انشورنس جو ہے کس طرح سے ہائی لائٹ کی جاتی ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو نارملی آج کل ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں, ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ساری جو تفصیلات ہیں آپ کا یاد رکھنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کو خود بخود یاد ہو جاتا ہے. جب آپ کہیں ایسے کلیمز کے لاجمنٹ میں, سیٹلمنٹ میں, فائنینشیل انالیسز میں, بزنس انالیسز میں, رسک انالیسز میں, رسک مینجمنٹ میں, کچھ رسک مینجمنٹ پرنسپلس کو اڈاپٹ کرنے میں, کچھ ان کے سیلویشن میں, کسی طرح سے ان کا کمی کرنے میں جب آپ اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو خود بخود آپ کو یہ پرنسپلس جو رولس ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کا جائزہ آپ کے ذہن میں ہر وقت رہے گا. اور آپ یقین رکھیے اتنے آپ کے محتاط اندازے ہو جائیں گے, احتیاطی آپ کو تدابیر کرنے میں آپ ماہر ہو جائیں گے, یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل آپ کو معمولی نظر آئیں گی. لہذا یہ اگر انتہائی بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ جب کبھی کوئی فائنینشیل انالیسس آپ کریں یا بزنس انالیسس کریں تو اس میں آپ کا اچھی طرح جائزہ ان باتوں کا بہت ضروری ہوتا ہے. مختلف قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں. انشورنس کے حوالے سے بات ہوئی, اس میں لائبلٹی کوریج کیا ہوتی ہے, اور کس طرح سے اگر خدا نخواستہ کسی کا پیمنٹ میڈیکل انجری ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کس طرح سے ری پیمنٹس کیے جاتے ہیں اور ان کے کلیمز کو آنر کیا جاتا ہے. ان انشورڈ جو موٹرسٹ ہوتے ہیں ان کا کوریج کیسے ہوتا ہے, آپ کی جو آٹو جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو کس طرح سے کوریج پرووائڈ کرتی ہے انشورنس کمپنی. یہ ساری چیزیں ایک اس کی نہیں ہے بلکہ یہ روزمرہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں ہوتی چلی آئی ہیں. ظاہر ہے آپ موبائل ہوں گے, آپ کے پاس گاڑی ہوگی, آپ کہیں جا رہے ہوں گے, لاکھ آپ احتیاط کریں. کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے, کبھی انسان بہت ناراض ہوتا ہے, کبھی بہت ناخوش ہوتا ہے یا افسردہ ہوتا ہے. اسی حالت میں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کی آٹوموبیل آپ کے پاس ہوتی ہے, اس پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے جو ویریس کائنڈز آف موڈز ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی ڈرائیونگ پہ. اس وقت آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ گاڑی کس طرح چلا رہے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ نالاں ہیں, بہت زیادہ ناخوش ہیں, تو آپ یقین رکھیے آپ کی ہر ایکٹیویٹی پر اس کے اثرات ہوں گے. آپ کہیں بھی جا کے اس کا کچھ نقصان آپ میں ہو سکتا ہے. لہذا اپنے آپ کو ضرور بچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے, اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشورنس پالیسیز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. مختلف اپروچز ہوتے ہیں. جب کلیمز لاج ہوتے ہیں تو کمپنسیٹ کس طرح سے آٹو وکٹمز کو کیا جاتا ہے, ان کا بھی ذکر ہوا. آٹو انشورنس مختلف لیولز پر ہوتی ہے. کوئی ہائی رسک ہوتے ہیں, اور خاص طور سے جو یوتھ ہوتی ہیں, جو کم سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں, ان میں اتنا زیادہ اگریشن ہوتا ہے کہ وہ پتھر پہ جائیں اور ٹکرا جائیں اور اس میں سے کوشش کرتے ہیں کہ پانی نکل آئے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو ان کا لیول جو ہے انشورنس کا وہ الگ ہو جاتا ہے, اس کی کاسٹ انشورنس کی بالکل الگ ہو جاتی ہے, اور وہ ایک پرٹیکولر ایج بریکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ انشورنس کا منیمائزیشن کر لیتے ہیں. اسی حساب سے پراپرٹی کی انشورنس بھی ہو, ISO سرٹیفیکیشن کی بات آتی ہے, اور پھر مختلف اس کے فارمیٹس ہیں, فارمز ہیں, کمرشل پراپرٹی کوریجز ہیں, ٹرانسپورٹیشن کوریجز ہیں, بزنس اونرز پالیسی ہے. غرض کہ یہ جتنی طرح کی بھی جو پالیسیز آتی ہیں سامنے وہ ہم دیکھتے ہیں. اسی سے لنکڈ رسک کے منیمائزیشن سے لنکڈ جنرل لائبلٹی لاس ایکسپوجرز بھی ہوتے ہیں.
کمرشل جنرل لائبلٹی اور اسی طرح سے ورکرز کمپنسیشن. جب کبھی بھی کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، آپ فیکٹریوں وغیرہ میں جا کر دیکھیں جہاں مشینیں خاص طور سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مشینیں کیا ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی بے خیالی میں یا کوئی کسی غفلت کے لمحات میں آپ کے پورے ہاتھ جو ہیں اس مشین کی نظر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی انشورنس مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور جب یہ مختلف انشورنسز ہوتی ہیں تو یہ ہمارا میٹیگیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. یہ ہمارا تاکہ ریسورس موبلائزیشن کنٹینیوڈ رہے اس سلسلے میں یہ انشورنس کروائی جاتی ہے تاکہ کسی طرح سے ہمیں سیٹ بیک نہ ہو. یہ انٹرنیشنلی ہو اگر ایکسیپٹیبل تو بھی چلتا ہے، اگر لوکلی اس کا امپلیمنٹیشن ہو تو بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور اگر کسی طرح سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہیں اور ان کا پازیٹیو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. یہاں تک کہ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر آپ جا رہے ہیں، آپ یو آر اے پروفیشنل، یو آر اے ڈاکٹر، یو آر این انجینئر، یو آر این آرکیٹیکٹ. اب کبھی ان ایکسرسائز آف یور پروفیشنل آبلیگیشنز آپ کبھی اس میں کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے. اب نیچرلی فال بیک اپون کرنے کے لیے کوئی ایسے میٹیگیٹنگ فیکٹرز ضرور ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آپ اپنی بچت کر سکیں. لہٰذا انشورنس یہاں آپ کے بہت کام آتی ہے. مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں، مختلف فارمز ہوتے ہیں، کرائم کوریج کا پریونشن ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے بانڈس وغیرہ بھی امپلائیز سے اسی وجہ سے سائن کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی کرائم وغیرہ کمٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ان آرڈر ٹو بیل آؤٹ سچ اے کرمنل، وہ شیورٹی بانڈس ہوتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز بھی لیتے ہیں. اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے نان لائف انشورنس کمپنیز بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی پالیسیز، ان کا بھی میں نے آپ سے تفصیلی ذکر کیا. نان لائف انشورنس مارکیٹس کون سی ہیں، نان لائف انشورنس ایشوز کیا ہیں، یہ بھی آپ سے بات کی اپنے پچھلے لیکچرز کے دوران. جب کبھی یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ انشورنسز جو ہیں وہ ہماری کافی پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ میٹیگیٹنگ فیکٹرز ہوتا ہے. ہم نے یہ محسوس کیا، اندازہ کیا اپنے انتہائی پورے کورس میں، یعنی کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کے، کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کتنی رسک سے بھری ہوئی ہے، اور خاص طور سے اس وقت اور زیادہ رسکی ہو جاتی ہے جب ہم بڑی ریئر کموڈٹی جسے ہم کہتے ہیں پیسہ، وہ آ جاتا ہے اور کسی شکل میں آتا ہے، چاہے وہ کاروبار کی حیثیت سے ہو، گھر خریدنا ہو، گاڑی خریدنی ہو، کسی سے قرض لینا ہو، کسی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے. غرض کہ کسی شکل میں بھی پیسہ جہاں انوالو ہوا وہاں آپ کا رسک اور بڑھ جاتا ہے. جب رسک بڑھ جاتا ہے تو مختلف سوسائٹیز نے ان کے لاز اینڈ ریگولیشنز بنائے، گیٹ ٹوگیدرز ہوئے لا میکرز کے، اور لاز فریم کیے گئے تاکہ وہ آگے سے اسٹریم لائننگ ہو سکے. یہ سویلائز سوسائٹیز کا قاعدہ ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر ہم وہ پرنسپلز اڈاپٹ کریں جو سوسائٹی نے ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں تو آپ دیکھیے کتنا امن و امان رہے. جو جھگڑے تو آپ کو معلوم ہے کہ کون کرتا ہے، جن میں عقل و فہم نہیں ہوتی، جن میں عقل و خرد نہیں ہوتی، جو صرف لڑنا جانتے ہیں اور ذرا سی باتوں پہ لڑتے ہیں. اس کے لیے جب رولز ہوتے ہیں، یہ تو جانوروں کے کام ہیں. جب ہمارے سامنے اتنے میٹیگیٹنگ فیکٹرز اور میٹیگیٹنگ فورسز اگر ہیں تو ہم ان کا کیوں نہ یوٹیلائزیشن کریں. فرض کہ یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. اب جب ہم یہ پریکٹسز کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنا رسک منیمائزیشن ہو گیا. ضرور کیجیے گا، کوشش کیجیے گا ضرور اپنے آپ وہ لاز اینڈ ریگولیشنز فارورڈ کرنے کی، اور ان کو فارمولیٹ کرنے کی، اور ان پرنسپلس کو ایکٹ اپان کرنے کی. آپ کریں گے تو یقین رکھیے یہ کبھی خسارے میں نہیں رہیں گے. آپ محسوس کیجیے گا کہ یہ جو آپ نے کریڈٹ اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے باتیں سنی، دیکھی، سمجھنے کی کوشش کری، آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ آپ کے یہ فائدے میں ہی ہے، ہر انداز میں فائدے میں ہے. آپ اس کا امپلیمنٹیشن تو کر کے دیکھیے. اچھا، بات کو اب میں یہیں ختم کرتا ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.